رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ہے۔ حکم کو پورا کرتے ہوئے چند معروضات پیش کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر خیر کے کئی پہلو اور جہتیں ہیں، ہر پہلو مستقل عنوان اور موضوع ہے، مگر آج کی گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو غلط تعارف کروایا جاتا ہے اس کی صفائی اور دھلائی میں کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرہ میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کون تھے، ان کے تعارف میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ یزید کے باپ تھے۔ نمبر 2، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تلوار اٹھا کر لڑنے والے تھے۔ یہ دو باتیں عام طور پر ان کے تعارف میں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یزید کے باپ تھے، نمبر 2 تلوار اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کا۔ اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے یا جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ کسی صورت مبنی پر حقیقت نہیں ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں یہ بات کہہ کر کہ وہ یزید کے باپ تھے منفی نتیجہ نکالا، یہ درست نہیں۔ یزید کا باپ ہونے سے انکار نہیں ہے، اور اس بات سے بھی انکار اور انحراف نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین نے یزید کو فاسق لکھا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اکابر کے دامن کو تھامنا اپنی اخروی نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ البتہ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر، ان کی شخصیت پر، ان کی عدالت اور ثقافت پر حملہ کرنا اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتے۔ شریعت مطہرہ کا اصول ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا، ایک کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالی جاتی۔ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں جس میں آیت اترتی ہے۔ مثلا اگر باپ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص بیٹے سے نہیں لی جاتی، یا بیٹا کسی کو قتل کر دیتا ہے قصاص باپ سے نہیں لیا جاتا۔ اگر چھوٹے بھائی نے قتل کر دیا قصاص بڑے بھائی سے نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح اس کے برعکس تو پھر یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرع و تنقید کرنا یہ شرعی اصولوں کے سراسر مخالف ہے، اور ہماری جو روایات ہیں ان پر بھی پورا نہیں ہوتا۔ دوسری بات،
جی حضرت معاویہ وہ ہے جو تلوار اٹھا کر حضرت علی سے لڑنے کے لیے آئے، یعنی جنگ صفین میں حضرت علی سے ان کی لڑائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے لڑائی سے انکار ہوئی ہے، طرفین کی کتب میں محفوظ اور موجود ہے۔ دو باتیں دیکھنی ہے، ایک تو یہ کیا حضرت معاویہ کی سیرت جنگ صفین سے شروع ہوتی ہے اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سے دستبردار ہونے تک رہتی ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے؟ کیا حضرت معاویہ کی سیرت فقط اتنی ہے کہ حضرت علی کی خلافت سے شروع ہو شہادت پہ ختم ہو جائے، یا ان کی سیرت نبی کے دور حیات سے شروع ہوتی ہے اور حضرت حسن کے خلافت سنبھالنے اور اس سے دستبردار ہونے کے بعد بھی رہتی ہے؟ تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں یہی 4 ساڑھے 4 یا 5 سال سامنے رکھ کے رائے قائم کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 ادوار ہیں۔ ایک دور حضرت علی کی خلافت سے پہلے، اس کا آغاز حضور کے زمانہ حیات سے ہوتا ہے۔ دوسرا حضرت علی کی خلافت سے شہادت، تیسرا حضرت علی کی شہادت سے حضرت معاویہ کی وفات۔ یہ 3 ادوار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی ہے اس کا تعلق صرف ایک دور کو سامنے رکھنے کے ساتھ ہے، وہ حضرت علی کی خلافت سے شہادت تک، اور یہ بھی سارا واقعہ تحقیق اور صلح کے بعد جو حالات تھے انہیں بھی پس پشت ڈال دیا جاتا، انہیں بھی پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کوئی پوچھے تو تعارف جنگ صفین سے شروع نہیں ہونا چاہیے، تعارف یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر 18 برس کی عمر میں حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، بیعت اسلام کی اور دائرہ اسلام میں داخل، اور جب آپ مسلمان ہوئے، الحضارۃ الاسلامیہ میں لکھا ہے عرب میں ٹوٹل 17 آدمی پڑھے لکھے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہے۔ آپ کی صفات و کمالات، خدا داد صلاحیتوں کو دیکھ کر حضور نے وحی کا قلمدان حضرت معاویہ کے سپرد کر، حضرت معاویہ کاتبین وحی، پھر اللہ کے نبی نے اپنا سیکرٹری بھی انہیں بنا۔ حضور کے پاس کوئی خط آتا حضرت معاویہ پڑھ کر سنا، آپ خط تحریر کرواتے تو کاتب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سفر میں آپ نے ساتھ رکھا، حضر میں آپ نے ساتھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے مشورے حضرت معاویہ سے البدایہ والنہایہ اور مجمع الزوائد عبداللہ بن بصر سے روایت ہے، کسی معاملہ میں حضرات شیخین کریمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، آپ کی تسلی ہے، آپ نے فرمایا ادعوا معاویہ، حضرت معاویہ کو بلاؤ، احضروا امرکم، اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھو، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، قوت والا بھی ہے، امانت دار۔ حضور کے معتمد منظور نظر برادر
صحابی، تو ان کی سیرت کا آغاز جنگ صفین سے نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے زمانہ حیات سے ہوتا ہے، عمرۃ القضاء سے ہوتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع اسلام قبول کیا، اس سے پہلے کسی میدان میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے نظر نہیں آئے، کبھی ہاتھ میں تیر اور تلوار مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ کیسے تھا؟ یہ ہاتھ اللہ نے چن لیے تھے قرآن لکھنے کے لیے، صاحب قرآن کی مخالفت میں اٹھنے کے لیے بنے ہی نہیں۔ اگرچہ والد گرامی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ کفار کے کمانڈر ان چیف تھے، اور یہ کڑیل نوجوان تھے، چڑھتی چمکتی جوانی تھی، مگر کیا مجال کوئی سرگرمی دنیا کی کسی کتاب سے اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف کوئی دکھا نہیں۔ حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب صحابی رسول قبول اسلام سے پہلے اسلام کا درد رکھنے والے صحابہ کرام اور مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے قبول اسلام سے پہلے ایک دفعہ بدر کا احد کا پاسا ہی بنا، مگر حضرت معاویہ کی ایسی کوئی سرگرمی آپ کو نہیں ملی، کوئی سرگرمی نہیں۔ پھر یہ وہ صحابی اللہ کے نبی نے ایک حدیث اور جملے جن کے لیے 3 دعاؤں کو جمع کیا ہے، اس کی مثال نہیں۔ اللہ معلمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، 3 دعائیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ بہ، 3 دعائیں۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ان کے تعارف کی ابتدا، ان کی سیرت کا آغاز حضرت علی کی خلافت کے زمانے سے نہیں ہوتا، حضور کے زمانہ حیات سے ہوتا ہے۔ حضور کے انتقال پر ملال کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں آئے، جو 28 سال پہ مشتمل ہے۔ ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان شام کے گورنر ہیں۔ شام سے جب حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی، ان کو مزید فوج کی ضرورت پڑی لڑائی کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے جو فوج بھیجی اس کا سربراہ حضرت معاویہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں انہیں شام کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جب ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کا انتقال، تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت معاویہ کو ملک شام کا گورنر مقرر کر دیا، اور ابو سفیان نے رضی اللہ کے بعد بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت عمر نے ایک جواب دیا، فرمانے لگے ابو سفیان ملک میں نے چلانا ہے، آپ نے نہیں۔ میں بھائی کے بعد بھائی کو قابلیت کی بنا پہ لے کے آیا، قابلیت کی بنا پہ۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے، ان کا زمانے خلافت 10 سال پہ مشتمل، مزاج کے ساتھ گورنر مقرر کرنے کی کڑی شرائط، باریک کپڑے نہیں پہن سکتے، دربان نہیں رکھ سکتا، چھنا ہوا آٹا روٹی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا، ترکی گھوڑے پہ سواری نہیں کر سکتا، کڑی شرائط۔ ان شرائط کے ساتھ جب تقرر ہو جاتا، تھوڑی سی بھی شکایت ملتی فوراً معزول کر دیتے، نہیں تو تبدیل تو کر ہی دیتے۔ حضرت خالد بن ولید کو معزول حضرت عمر بن خطاب نے کیا، شرحبیل بن حسن، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن 10 سال کے زمانے خلافت میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی، ایک مثال کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے معزول کیا ہو یا تبدیل کیا ہو۔
تبدیل بھی کی، لیکن حضرت معاویہ کو معصوم کرنا تو دور کی بات، تبدیل بھی کی۔ حضرت عثمان کا زمانے خلافت آیا جو 12 سال پہ مشتمل تھا، بدستور ملک شام کے گورنر رہے، بلکہ اور بہت سارے علاقے حضرت معاویہ کے زیر تسلط کر دیے۔ بحری بیڑا بنانے کی اجازت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے دنیا میں بحری جنگ کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جب 28 ہجری میں انہوں نے قبرص پہ حملہ کیا اور کھاتے بن کے واپس لوٹے اور نبی کی اس بشارت کا مستحق قرار پائے جو بخاری شریف 410 صفحہ پہ ہے، اول جیش من امتی یغزون الفاتح کے زمانے خلافت میں بھی نہ ان کو تبدیل کیا گیا نہ معزول کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنا، حضرت علی کا زمانہ خلافت آیا، حضرت عثمان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے نظام میں اس وقت جو ان کی زوجہ تھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ جب حضرت عثمان بن عفان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، انہوں نے وہ حضرت عثمان کا خون آلود کرتا اٹھایا اور حضرت معاویہ کے پاس ملک شام دمشق میں پہنچ گئی۔ حضرت معاویہ نے جب خلیفہ رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے کو دیکھا، خون آلود اور بے دردی سے شہید کیے جانے کی حقیقت سنی اور بہن کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی قصاص لینے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ لڑائی سے انکار نہیں ہے، لڑائی ہوئی، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جنگ صفین کی لڑائی کی وجہ سے نہ حضرت علی پہ تنقید کی جا سکتی ہے نہ حضرت معاویہ پہ تنقید کی جا سکتی ہے، دونوں سے محبت پیار دونوں کی عقیدت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جنگ صفین کی وجہ سے کسی ایک پہ بھی انگشت تنقید دراز نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، حضرت علی نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب بات اتنی تھی، حضرت معاویہ چاہتے تھے قصاص پہلے ہو بیعت بعد میں ہو، حضرت علی چاہتے تھے بیعت پہلے ہو قصاص بعد میں ہو۔ حضرت علی اپنے فیصلے پہ اڑے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ اپنے فیصلے پہ اڑے ہوئے ہیں، نتیجے میں
دونوں کو اللہ نے ڈھیروں اجر دیا ہے، اور جس بات پہ اجر اللہ دے بتائیے وہ تنقید کا سبب بن سکتی ہے؟ جس چیز پہ اللہ اجر دے اس کو بیس بنیاد بنا کر تنقید کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دونوں مجتہد تھے۔ اب جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، یہ مجتہدین اور فقہا ہیں۔ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے اجتہاد پہ عمل کریں۔ البتہ غیر مجتہد کو اجازت ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی تقلید شخصی کر لے، امام مالک کی کر لے، امام شافعی کی کر لے، احمد بن حنبل کی کر لے، لیکن ان مجتہدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پہ جمے رہے۔ بالکل اسی طرح حضرت معاویہ کے لیے ضروری تھا وہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، حضرت علی کے لیے ضروری تھا وہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے صحابہ اور تابعین ان میں سے جس کی جدھر تسلی ہو ادھر چلا۔ اور ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ تو اس لڑائی کی بنیاد اجتہاد کا مختلف ہونا تھا، اجتہادی اختلاف تھا۔ حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی، ادا کی نہیں تھی، کفر اور اسلام کی نہیں تھی، اجتہاد کے اختلاف کی بنا پہ یہ لڑائی ہوئی۔ اور اس میں بھی جو منصوبہ بنے اور سازشیں ہوئی وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جب جنگ جمل تھی، حضرت علی اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ملاقات طے ہو گئی، باغیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سازش کی، ملاقات صبح ہونا تھی، رات کو کچھ تیر ادھر چلا دیے، کچھ ادھر چلا دیے، ان کو کہا انہوں نے چلائے، ان کو کہا انہوں نے چلائے تاکہ مل نہ بیٹھے۔ اور اسی طرح جنگ صفین میں جب پتہ چلا صبح ملاقات ہونے والی ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ اکٹھے ہو گئے تو قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے گا۔ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 20,000 آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا ہم سب عثمان کے قاتل ہیں، لو ہم سے قصاص کیسے لوگے؟ اور پھر وہی ہوا جو پہلے جمل میں ہوا تھا، رات کی تاریکی میں کچھ تیر ادھر چڑھائے، کچھ تیر ادھر چڑھائے، انہیں کہا انہوں نے وعدہ خلافی کی، ان کو کہا انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اس طرح یہ لڑائی کروائی گئی، لیکن اس لڑائی کے ہونے کے باوجود نہ حضرت علی کی عصمت میں کمی آئی، نہ حضرت معاویہ کی عصمت میں کمی آئی۔ لڑائی کے بعد یہ لڑائی ضروری، آپ کہیں گے کیسے ضروری ہے؟ اس کے لیے میں چند دلائل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فرمایا کہ یہ مناسب نہیں. اور دوسری صورت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں قتل و قتال کرے ہی نہ، صحابہ کے بعد کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرے. اور اس آیت پہ عمل کی صورت دنیا کو دکھائی جائے. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. یہ دوسری صورت بھی نامناسب تھی. کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ صحابہ کی لڑائی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوئی اور بعد والے ادا کے لیے لڑتے ہیں. نمبر دو اس وجہ سے اگر صحابہ کے بعد کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرتی تو لڑائی جھگڑے کے معاملات اور مسائل ان کے سامنے واضح نہ ہوتے، کیونکہ پہلی لڑائی ہوئی نہ ہوتی. اس وجہ سے بعد کی دو جماعتوں کا لڑنا مناسب نہیں تھا. اور تیسری بات یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کفار یہ تانا دیتے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی حالت امن میں تو رہنمائی کرتا ہے مگر حالت جنگ میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا. اس لیے یہ صورت بھی چھوڑ دی گئی. اس آیت پہ عمل کی تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ حضور دنیا میں موجود نہ ہو مگر لڑنے والے آپ کے تربیت یافتہ ہو. حضور تو دنیا میں موجود نہ ہو مگر لڑنے والی جماعتیں وہ ہوں جن کے بالوں پر خود محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ صاحب کی ذات گرامی نے سوارے ہو اور ان کی ابتدا کر کے ہدایت پانے کی سند اصحابی کا نجوم کبھی اکیہم اہتدیتم کی صورت میں موجود ہو. وہ اپنے اپنے اجتہاد پہ قائم رہتے ہوئے لڑائی کر کے اس آیت کی عملی صورت بھی دکھا دے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، نبی کے فیض صحبت کی وجہ سے، نبی کی تربیت کی وجہ سے حدود شریعت سے تجاوز بھی نہ کرے. یہ تیسری صورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کروایا. حضور دنیا میں موجود نہیں، پہلی صورت نہیں بنی، وہ نامناسب تھی اور صحابہ کے بعد کی دو جماعتیں بھی نہیں لڑی. پھر دوسری صورت بھی نہیں بنی، نامناسب تھی. تیسری صورت اللہ نے اختیار کی. نبی کے چلے جانے کے بعد دو جماعتیں صحابہ کی لڑی. ایک حضرت علی کے طرفداروں کی، ایک حضرت معاویہ کے طرفداروں کی. انہوں نے حدود شریعت پہ قائم رہتے ہوئے اپنے اپنے اجتہاد پہ عمل کیا اور ان کے ماننے والوں نے حدود شریعت میں رہتے ہوئے لڑائی کی. اس آیت کی عملی صورت بھی سامنے آ گئی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے صحابہ کرام کی قبول پر جنہوں نے لہو کی ندیاں عبور کر کے امت کے سامنے لڑائی جھگڑے کے مسائل واضح کر دیے. لڑائیاں تو قیامت تک ہونا ہے، لڑائیاں قیامت تک ہونا ہے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو یہ لڑنے والے کہاں سے رہنمائی لیتے؟ یہ لڑنے والے کہاں سے رہنمائی لیتے؟ یہ تو صحابہ کا احسان ہے. انہوں نے لہو کی ندیاں عبور کر کے بعد والی امت کے لیے رہنما اصول چھوڑے. امام محمد فرماتے ہیں یہ صحابہ کا احسان ہے. تو یہ لڑائی ضروری تھی. محرکات کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کی عملی صورت. نمبر دو حضور کی پیشین گوئی کی صداقت تھی. بخاری شریف میں روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ودعواهما واحدة. اس وقت تک قیامت کی قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. جب تک دو جماعتیں آپس میں صرف اختلاف رائے نہیں، اجتہاد کا اختلاف ہی نہیں بلکہ قتل و قتال نہ کر لے اور دو جماعتیں بھی ایسی ہو ودعواهما واحدة، ان کا دعویٰ بھی
عظیمتین، یہ دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور وہ عظیم جماعتیں کن کی ہوں گی؟ فرمایا من المسلمین، مسلمانوں کی ہوں گی. ایک تو مسلمانوں کی ہوں گی، نمبر دو حضور نے فرمایا عظیم ہوں گی. یہ نبی کی پیشین گوئی ہے، اور اللہ کے نبی جو کہتے ہیں ہو نہیں سکتا وہ پورا نہ ہو، وہ پورا ہو کے رہتا ہے. اس لیے کہ حضور اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کی بات کی صداقت مسلم ہے. جب فرمایا یہ صلح کروائیں گے تو علماء بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے. میں پوچھتا ہوں لڑائی نہ ہو تو صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ لڑائی صلح کے لیے موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ کے نبی نے صلح کی بشارت اور پیشین گوئی کی ہے. صلح کے لیے لڑائی کا ہونا ضروری ہے. اور پھر لڑائی کن میں ہوگی؟ دو جماعتوں میں. وہ دو جماعتیں عام نہیں، عظیمت ہے، عظیم بھی ہوں گی. پھر کافروں کی نہیں، من المسلمین، مسلمانوں کی ہوں گی. اب بتائیے حضرت حسن بن علی نے کن دو جماعتوں میں صلح کروائی ہے؟ حضرت حسن کی شہادت سے پہلے پہلے ان دو جماعتوں کا وجود بھی ثابت کرنا پڑے گا، ان دو جماعتوں کی عظمت کو بھی ماننا پڑے گا، ان دونوں جماعتوں کو اسلام کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان دونوں جماعتوں میں لڑائی بھی دکھانی پڑے گی. ان دو کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک حضرت علی کے طرفداروں کی ہے، دوسری حضرت معاویہ کے طرفداروں کی. تو اس لڑائی کی وجہ سے نہ حضرت علی کی عصمت پہ حرف آ سکتا ہے، اور نہ ہی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت پہ حرف آ سکتا ہے. یہ لڑائی قرآن کی آیت کی عملی صورت ہے، نبی کی پیشین گوئی کی صداقت ہے. اور یہ لڑائی پھر انا کی نہیں، اللہ کی رضا کی. ہماری لڑائیوں کی طرح نہیں تھی، اس میں انا نہیں تھی، اللہ کی رضا تھی. تبھی تو ان دو جماعتوں کا انتخاب کیا گیا. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا کہ جب جنگ صفین ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی میں حضرت علی کے طرفدار تھے، لیکن جب کھانا کھانے کے لیے جنگ بندی ہوتی تھی، سیز فائر، تو حضرت علی کی جماعت سے نکل کے حضرت معاویہ کی جماعت میں بچھے ہوئے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ لڑائی تھی. حضرت علی کی طرف سے جنگ کرتے، حضرت معاویہ کی طرف سے کھانا کھاتے. ایک دن جب کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے، حضرت معاویہ بھی موجود تھے. ایک صاحب نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ لڑائی ادھر سے کرتے ہو، تیر تلوار ہم پہ چلاتے ہو، اور کھانے کی باری ہمارے دسترخوان پہ آ جاتے ہو. یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے. فرمانے لگے لڑنے کا مزہ ادھر سے آتا ہے، کھانا کھانے کا مزہ ادھر سے آتا ہے. لڑنے کا مزہ ادھر سے آتا ہے، کھانا کھانے کا مزہ ادھر سے آتا ہے. لڑ ادھر سے لیتا ہوں، کھا ادھر سے لیتا ہوں. یہ ہے لڑائی. اس لڑائی کی وجہ سے حضرت معاویہ موجود تھے، سن رہے تھے، اور حضرت لکھنوی لکھتے ہیں مسکرا بھی رہے، مسکرا بھی رہے. تو یہ لڑائی ایسی تھی، اس کی وجہ سے کسی ایک کی عصمت پہ حرف نہیں لایا جا سکتا، انگشت تنقید کسی پہ بھی دراز نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہ رہی نہیں، یہ لڑائی رہی بھی نہیں، ختم ہو گئی. بڑی کوشش کی باغیوں نے کہ اکٹھے نہ ہو سکے، لیکن اللہ نے پھر اکٹھا کر دیا. مقصد ان کو ایک دوسرے سے دور نہیں رکھنا تھا. ان کے بعد جو پوری انسانیت گتھم گتھا ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے، ان لڑنے والوں کو نمونہ دینا تھا، اصول بتانے تھے، فقہاء نے مسائل کا استنباط کرنا تھا، نتائج اخذ کرنے تھے. یہ مقصد جب پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. صلح اور تحکیم کے بعد حضرت علی کے اقوال حضرت معاویہ کے بارے میں پڑھے جائیں، حضرت معاویہ کے اقوال حضرت علی کے بارے میں پڑھے جائیں، جو طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، تو کوئی باشعور شخص اس لڑائی کی وجہ سے حضرت معاویہ پہ تنقید نہیں کر سکتا. آئیے حضرت علی کے اقوال پہلے آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں. صلح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی،
صفحہ پہ امام محمد باقر سے روایت ہے، جعفر عن ابیہ ان علی علیہ السلام کان یقول لأہل حربہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا ولکننا رأینا ان علی حق ورأوا انہم علی حق۔ حضرت علی اپنے خلاف لڑنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، کان یقول لأہل حربہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، ہم نے انہیں کافر سمجھ کے ان سے لڑائی نہیں کی، ولم انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، ہم نے انہیں کافر سمجھ کے ان سے جنگ نہیں کی، نہ انہوں نے ہمیں کافر سمجھ کے ہم سے جنگ کی ہے، پھر لڑے کیوں ہے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، ولکننا رأینا ان علی حق، ہم سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں، ورأوا انہم علی حق، وہ سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں، نہ ہم حق کو چھوڑ سکتے تھے نہ وہ حق کو چھوڑ سکتے تھے۔ اسی طرح قرب الاسناد کے 45 صفحہ پہ ایک روایت اور آتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں امام باقر سے روایت ہے، جعفر عن ابیہ ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الى الشرک ولا الى النفاق ولکن یقول ہم اخواننا۔ حضرت علی اپنے خلاف لڑنے والوں کی نسبت نہ کفر کی طرف کرتے تھے، نہ شرک کی طرف کرتے تھے، نہ نفاق کی طرف کرتے تھے، پھر وہ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے؟ ولکن یقول ہم اخواننا، وہ یہ کہتے تھے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت معاویہ بھی، ان کے طرفدار بھی، ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ بغوا علینا، انہوں نے ہم پہ چڑھائی کی ہے، وہ بھائی ہیں۔ جب بھائی حضرت علی کہہ رہے ہیں تو قرآن بھائیوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ نبی کا فرمان پتہ کیا کہتا ہے؟ المسلم اخو المسلم۔ پتہ چلا صحابہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، حضرت علی اور معاویہ بھی آپس میں بھائی بھائی۔ اور جب تحقیق کے بعد جنگ بندی صلح ہو گئی، حضرت علی کو پتہ چلا اب بھی کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، تو حضرت علی نے ایک خط لکھا، وہ شرح نہج البلاغہ کی 3 جلد میں ہے، 125 صفحہ پہ، من کتاب اللہ علیہ السلام یقص فیہ ما جرى بینہ وبین اہل صفین۔ اور حضرت علی اس خط میں کہتے کیا ہے؟ کان بدء امرنا ان التقینا والقوم من اہل الشام والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان۔ تو حضرت علی نے یہ خط لکھ کے ان لوگوں کو پیغام دیا ہے جو حضرت علی کی صلح